اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ انتظامیہ کے افراد سے میں گزارش کروں گا، بھائی شجاع اللہ یا کوئی اور ساتھی جو یہاں موجود ہے، یہ سامنے جو پردہ لٹک رہا ہے نا، اس کو اٹھا دیں یہاں سے، یا موٹر سائیکلیں سائڈ پہ کروا دیں، گزرنے والوں کے لیے پریشانی ہو رہی ہے۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا کائنات کے خالق و مالک کے لیے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر اور مقدس ذات پر۔ موجودہ حالات میں امت مسلمہ مظلومیت کا شکار ہے، فتنوں کا شکار ہے، دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہے۔ کبھی ہمارا کوئی حصہ زخمی کر دیا جاتا ہے اور کبھی دوسرا حصہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ملک شام کے حالات اس وقت ایک بار پھر ہولناک اور خطرناک ہو چکے ہیں۔ انقلاب کی نوید وہاں پہ سنائی جا رہی ہے۔ دل چاہتا تھا کہ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں فرمائی، ملک شام کی فضیلت آپ نے جو بیان فرمائی، اور ملک شام کے حوالے سے آپ نے جو قرب قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، وہ بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن آج صبح ہم نے ایک اپنے عظیم جماعتی ساتھی کی نماز جنازہ ادا کی ہے۔ شاید ہماری یہ گواہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے اور اللہ تعالی ہماری اس گواہی کو قبول فرما کے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہماری جماعت کے ایک عظیم رکن تھے، ایک نائب امام کی ذمہ داری سر انجام دیتے تھے، اللہ کے ولی تھے یقیناً۔ رب کے گھر سے محبت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا، یہاں رونق بخشنا، اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی اولاد کو، ان کے نیک بیٹوں کو اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول فرما لے۔ مولانا زکریا صاحب کی وفات بھی ہمارے لیے ایک دکھ کا سانیہ ہے۔ اس زمین پر تو نیک لوگ ڈھونڈنے سے بھی بہت کم ملتے ہیں، اور اگر اس طرح کے نیک لوگ اٹھتے چلے جائیں تو پھر قیامت کی وہ نشانی بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جن لوگوں پہ قیامت برپا ہوگی ان میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن الحمدللہ ابھی تک بہت سارے نیک لوگ موجود ہیں اس روئے زمین پر۔ اس سے قبل بدھ والے دن 11 تاریخ کو عالم اسلام کی عظیم شخصیت، خدمات حدیث کے بہت بڑے خادم، جنہوں نے 50 سال سے زیادہ
صحیح البخاری کا درس حدیث دیا۔ میری مراد فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالعزیز العالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہزاروں علماء کرام مشائخ کے استاذ ہیں، ان کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت علم اٹھ جائے گا، اور کیسے اٹھے گا؟ ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا، اور علماء کے اٹھ جانے سے دنیا سے علم بھی اٹھ جائے گا۔ بعد میں جاہل لوگ رہ جائیں گے، ہمارے جیسے نکمے لوگ رہ جائیں گے، اور پھر جو لوگ جاہل قسم کے رہ جائیں گے وہ خود بھی گمراہی کا شکار ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہی کے رستے پہ لگائیں گے۔ علماء کی زندگی میں، ان نیک لوگوں کی زندگی میں ان کی قدر کرنا سیکھیں۔ آج میں اس حوالے سے موت کی کچھ یاد دہانی کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کروانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، یہ 2024 جو ہے نا، سن 2024 کے پہلے مہینے جنوری سے لے کے آج دسمبر کی 13 تاریخ تک 101 علماء کرام دنیا سے جا چکے ہیں، پاکستان کے اندر سے۔ دوسری، عالم اسلام کے اندر عرب کے ملک ہیں، دیگر ممالک کے اندر جو علماء کرام موجود ہیں ان کی تعداد اس میں شامل نہیں۔ صرف پاکستان کے اندر سے آپ اندازہ کریں کہ علم کس قدر تیزی کے ساتھ اٹھ رہا ہے، علماء کس قدر تیزی کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں، اور یہ خلا خالی ہے، اور پیچھے کوئی اس طرح کے مستند علماء کرام بھی ہمیں نظر نہیں آتے کہ جو ان کی مسند پہ بیٹھ کے ان کی خلا کو پر کر سکے۔ اگر ایک عالم ربانی دنیا سے چلا جاتا ہے نا، صدیوں تک اس کی مسند ہمیں خالی نظر آ رہی ہے۔ چند جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر ایک عالم دین اٹھا اور اس کے بعد اللہ نے ان کا جانشین ایسا پیدا کیا کہ جس نے اسی منہج پہ، اسی طریقے پہ، اسی طرز پہ کام کر کے دکھایا اور اس کام کو پیچھے نہیں ہٹنے دیا۔ جیسا کہ ہمارے سامنے چند مثالیں موجود ہیں۔ بونگا بلوچا بھائی پھیرو سے حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہوئے، کائنات کے خالق و مالک نے اس جگہ کو پر کر دیا۔ حضرت الشیخ قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ تعالی اور حضرت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ تعالی، ان کی وجہ سے اللہ نے اس خلا کو پر کر دیا۔ راجوال کے اندر سے حضرت الشیخ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہوئے، تو کائنات کے خالق و مالک نے ان کے عظیم بیٹے اور پھر ان کے پوتوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ انہوں نے دین کا یہ علم گرنے نہیں دیا۔ چند جگہ تو ہمیں ایسی ملتی ہیں، لیکن بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے معاملات کے اندر سب سے بڑی حقیقت موت کو بنایا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کوئی مانے یا نہ مانے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ہر چیز کا، ہر بات کا انکار کیا جا سکتا ہے، ہر بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت سے انکار نہیں، موت کا اختلاف نہیں۔ حتیٰ کہ نیلسن منڈیلا جیسے لوگوں نے بھی اپنے آپ کو، وہ بڑے بڑے جناب ڈاکٹروں کی ٹیم ساتھ رکھی اور لوگوں کو یہ ثابت کیا کہ لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ میں موت کو چیلنج کرتا ہوں اور میں موت کا مقابلہ کروں گا، زندگی گزار کے دکھاؤں گا، 150 سال تک میں نے زندہ رہنا ہے، اس کے بعد مجھے موت آئے گی۔
ایک ایک چیز کو چیک کیا جاتا، ڈاکٹروں کی ٹیم ہمیشہ ساتھ ہوتی، لیکن 50 سال کا عرصہ گزارتے ہی کائنات کے رب نے موت کے منہ میں دھکیل دیا اور لوگوں کو بتا دیا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جو مرضی کر لو موت تو آ کے رہے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چونا گچ قسم کے محلات تعمیر کر لو، شیشے کے محلات بنا لو، پتھروں کے محلات بنا لو، جتنے مرضی مضبوط اپنے محلات تعمیر کر لو، موت تمہیں وہاں بھی آ کے دبوچ لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ہر انسان سے منوایا ہے، دنیا کی ہر زیرو چیز سے منوایا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر انسان کی حقیقت کمرہ امتحان کی طرح ہے۔ ایک طالب علم کمرہ امتحان کے اندر بیٹھا ہوا، وہ اپنی مرضی سے نہ اپنی گردن موڑ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اپنی نگاہوں کو دوڑا سکتا ہے، نہ اپنی آزادی کے ساتھ وہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ اپنی آزادی کے ساتھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ سکتا ہے۔ وہ کس قدر پابندیوں کے اندر جکڑا ہوا کمرہ امتحان کے اندر بیٹھا، اور جب کمرہ امتحان میں داخل ہوتا ہے اس طالب علم کے دل کی دھڑکن چیک کریں کس قدر تیز ہو چکی ہوتی ہے۔ پیپر اس کے سامنے آنا ہے، اس نے اس کو حل کرنا ہے۔ ایک مومن کی کیفیت یہی کمرہ امتحان والی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں یہ امتحان دے رہا ہے، اس کا کمرہ امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اپنی پاکیزہ کلام میں کچھ اس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ اس نے موت کو بھی بنایا، اس نے زندگی کو بھی بنایا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ احسن، اللہ کو حسن عمل کی ضرورت نہیں، اللہ کو احسن عمل کی ضرورت ہے۔ حسن عمل کا معنی کیا ہے؟ خوبصورت کام، لیکن احسن بہت زیادہ خوبصورت، بہت اچھا۔ کائنات کا خالق و مالک ہمیں زندگی دے رہا ہے، پھر موت کی ایک وعید سنا رہا ہے، موت کا ایک مقررہ وقت قائم کر رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سے احسن عمل کا مطالبہ کرتے، احسن عمل، سب سے زیادہ خوبصورت عمل۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دنیا کے اندر انسان کی زندگی ایک جنین کی طرح ہے۔ جنین اس بچے کو کہا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر یہ بچہ، آپ اس بچے سے کہیں کہ جب تو دنیا میں آئے گا، ماں کے پیٹ والی بند کوٹڑی سے باہر نکلے گا، اس وقت بڑے بڑے لمبے چوڑے صحرا ہوں گے، میدان ہوں گے، ندی نالیاں ہوں گے، کیا بہار ہوگی، کیسے درخت لہلہاتے ہوں گے، کیسی فضائیں ہوں گی، کس قدر روشنیاں ہوں گی، کس قدر رات کی تاریکیاں ہوں گی۔ آپ اسے سمجھائیں، بڑی بڑی گھاڑیاں ہوں گی، کیسے کیسے روڈ ہوں گے، اور بلند و بالا عمارتیں ہوں گی، کس قدر دنیا کا پرسکون اور عیش و عشرت والا ماحول ہوگا۔ یقین جانے وہ بچہ اگر طاقت رکھتا ہوا آپ کے منہ پہ تھپڑ مار کے کہے گا یہاں میری ایک ٹانگ سیدھی نہیں ہو سکتی، اور تم مجھے بڑے بڑے میدانوں کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح اس بچے کو دنیا کی حقیقت کا یقین نہیں ہو سکتا نا، اس طرح ایک عام انسان کو قبر کی کیفیت کا اور آخرت کی زندگی کا یقین نہیں ہو سکتا۔ حدیث کہتی ہے قبر اس قدر کھول دی جائے گی جیسے انسان کی حد نگاہ ہے، جہاں تک نظر جاتی وہاں تک قبر کھول دی جائے گی۔ انسان نہیں مانتا اس بات، دل اس بات پہ آمادہ نہیں ہوتا۔ پیغمبر کائنات کی زبان اطہر سے نکلا ہے
اگر انسان گناہ گار ہے قبر اس کو یوں بھینچے گی کہ پسلیوں کے اندر پسلیاں داخل ہو کے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اور یہ انسان اذیت کی زندگی میں ہوگا، صحیح طرح سے سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ آج ہمارا دل تو نہیں مانتا اس بات کو، کیسے ہو سکتا ہے؟ مٹی ہے نا، قبر کی مٹی کیسے ہمیں بھینچے گی؟ کس طرح پسلیوں کے اندر پسلیاں داخل کرے گی؟ ممکن نہیں ہے۔ ہم قبر کھول کے بھی دیکھیں تو کہتے ہیں جتنی ہم نے بنائی تھی اتنی موجود ہے، اس کے اندر تو کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ انسان نہیں مانتا ان باتوں کو، لیکن جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے کو یقین نہیں آتا جب تک دنیا میں آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا، اسی طرح یہ انسان، عام انسان جب تک قبر میں جائے گا نہیں، آخرت کے حالات کو دیکھے گا نہیں، اس کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ اور پھر کیا کہے گا؟ پھر کہے گا لو ان لی کرہ، کاش میرے لیے واپس جانے کا ایک موقع تو ہو جائے، کاش ایک بار تو واپس جانے کا موقع مل جائے۔ لیکن جیسے انسان دنیا میں آیا، دنیا کی تنگیاں، دنیا کی سختیاں، دنیا کی عجیب و غریب قسم کے معاملات، یہ دنیا کے دھوکے اور فراڈ، دنیا کی زندگی سے تنگ ہو کے یہ انسان واپس ماں کے پیٹ میں جانے کی خواہش کرنے کے باوجود ماں کے پیٹ میں واپس نہیں جا سکتا۔ بالکل اسی طرح قبر میں جانے کے بعد یہ انسان ہزار خواہشیں بھی کرے، ہزار تمنائیں بھی کرے، التجائیں بھی کرے، معافیاں مانگے، اللہ ایک بار دنیا میں واپس بھیج دے۔ جس طرح دنیا میں آیا انسان ماں کے پیٹ میں واپس نہیں جا سکتا، اس طرح قبر میں پہنچنے والا دنیا میں واپس نہیں آ سکے گا۔ پھر آگے کا رستہ کھلا ہے، آگے جانا، واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور آج تو ہم کہتے ہیں نا یہ دنیا کی زندگی ہے، مر جائیں گے تو آرام پا جائیں گے، لیکن مر کے بھی آرام نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ اسی لیے تو کہنے والے نے کیا کمال کی بات کہہ دی تھی، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مقام، خون ہے گارا اس میں اور اینٹیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ موت کی پرزور آندھی آنے والی ہے، اور یہ موت کی کیفیت کیسی ہے؟ کائنات کے خالق و مالک نے دنیا کے انسانوں کو بتا دیا ہے موت کی کیفیت کس طرح کی ہوگی۔ تیاری کیجئے۔ رب العالمین موت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کہہ دو جس موت سے تم بھاگتے ہو نا، یہ موت تمہیں ایک دن آ کے رہنی ہے، ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی۔ پھر تم اپنے رب کی طرف جو غیب بھی جانتا ہے، جو حاضر سے بھی واقف ہے، جو پوشیدہ چیزوں کا علم رکھنے والا ہے، ظاہر کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، تم اپنے اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ پھر وہ تمہارے ایک ایک عمل کے بارے میں تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے رہے، تمہاری زندگی کہاں گزری، تمہاری تاریکیاں کہاں گزری، تمہارے کاروبار کیسے تھے، تمہاری تنہائیاں کیسی تھیں، تمہاری محفلیں کیسی تھیں، وہ اللہ تمہیں بتائے گا۔ اور کائنات کے خالق و مالک نے کس انداز سے بیان کر دیا قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ کہہ دو تمہیں موت والا فرشتہ وہ تمہیں فوت کرتا ہے، اور پھر تم اپنے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اپنے رب کی طرف پلٹ کے جاؤ گے۔ اور جب یہ موت کی کیفیت آتی ہے، بچانے والا بچا نہیں سکتا۔ ہماری باتیں ہوتی ہیں
اگر ٹائم پہ پہنچ جاتے تو شاید بہتر ہو جاتا، ڈاکٹر فلاں انجیکشن لگا دیتا تو شاید بندہ بچ جاتا۔ ڈاکٹر نے توجہ نہیں کی، رستے میں بلا ٹریفک بلاک ملی، روڈ بلاک تھا، گاڑی ٹائم پہ نہیں پہنچی اور ڈاکٹر ٹائم پہ نہیں مل سکا۔ یہ سب بہانے ہیں۔ کائنات کا خالق و مالک اللہ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون۔ جب یہ جان ہنسلی تک پہنچ جائے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو مرنے والا، دنیا سے جانے والا، موت کا لقمہ بننے والا، موت کا شکار ہونے والا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کے ناخن کا رنگ بدل رہا ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا نظر آتا ہے، اس کی آنکھوں میں تمہیں سفیدی نظر آتی ہے، اس کے انداز کے اندر تمہیں تغیر نظر آتا ہے، اس کا گرم جسم تمہیں ٹھنڈا ٹھنڈا لگنے لگتا ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں تمہیں بند لگتی ہے، اس کی پلس چلتی ہوئی تمہیں بند بند محسوس ہوتی ہے اور اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی نظر آتی ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب یہ ہنسلی تک پہنچ جائے، وانتم حینئذ تنظرون، تم دیکھتے ہو لیکن تم کچھ کر نہیں سکتے، تم بے بس ہو چکے ہو، تم لاچار ہو چکے ہو۔ جو 50 ہزار لوگوں کا اپنی زندگی میں علاج کرنے والا دنیا کے اندر نامور ڈاکٹر تھا، اس کا ایک ایک نسخے سے ہزاروں مریضوں کو شفا ملا کرتی تھی، جس کے کلینک پہ، جس کے ہسپتال پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ٹائم لے کے اپنی جان کو بچانے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آج وہ خود موت کی چارپائی پہ لیٹا ایڑیاں رگڑتا نظر آتا ہے اور کوئی اس کی جان کو بچانے والا نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم سمجھتے ہو ہم اس کے بڑے قریب ہیں، اس کا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس کی بیٹی بہت بڑی ڈاکٹر ہے، اس کی بہو بہت بڑی حکیمانہ باتیں کرنے والی ہے، اس کی والدہ کے پاس حکمت کے نسخے موجود ہیں، اس کا ہمسایہ، اس کے خاندان کے بزرگ بڑے عقل مند ہیں، بڑا اعلیٰ شعور والا خاندان ہے، سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ بچا لے گا، فلاں کچھ کرے گا، وہ کچھ کرے گا۔ اللہ کہتا تم کچھ نہیں کر سکتے، تم سارے کے سارے بے بس اور لاچار ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں، لیکن کاش کہ تمہیں عقل اور شعور آ جائے، تم اپنی عقل کی آنکھوں سے دیکھ لو کہ اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اپنے آپ کو موت کے لیے تیار نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اقیس الناس واحزم الناس، اللہ کے رسول یہ بتا دیں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، سب سے زیادہ دور اندیش کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا لها، سب سے زیادہ عقل مند اور دور اندیش وہ انسان ہے جو ہر وقت موت کی تیاری میں رہتا ہے اور ہر وقت موت کو یاد کرتا رہتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگوں کو موت یاد ہے؟ آپ اندازہ کریں، اگر ہمیں موت یاد ہے اور میں کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں، مجھے پتا ہو کہ دھوکہ کرتے ہوئے مجھے موت آ گئی تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایمانداری سے بتائیے، کوئی بندہ دھوکہ کرے گا؟ کسی کی غیبت کرتے ہوئے، زبان پہ غیبت کے الفاظ ہوں اور میں تصور کر لوں کہ اس حالت میں مجھے موت آ گئی تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ بدکاری کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، کرپشن کرتے ہوئے، بے ایمانی کرتے ہوئے، لوگوں پہ ظلم کرتے ہوئے، پٹواری کے پاس جا کے زمین اور پلاٹ کسی کا پیسے دے کے اپنے نام پہ لگواتے ہوئے، اپنی بیٹیوں کی زمینوں کو ہڑپ کرتے ہوئے، لوگوں کے حقوق کھاتے ہوئے، اگر کسی انسان کو یہ خیال آ جائے کہ اسی لمحے اگر مجھے موت آ گئی میں اپنے اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، ایمانداری سے بتائیے گا وہ کرے گا یہ کام؟ ہم موت کو بھول چکے ہیں، ہمیں یہ تصور ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کا منظر بیان کر دیا۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق
المساق، لوگوں اس وقت کو یاد کرو، کلا اذا بلغت التراقی، جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی دم کرنے والا، ہے کوئی علاج کرنے والا، کسی کا جنتر منتر کام کر جائے، اس کے پاس بیٹھ کے کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس کے پاس بیٹھ کے کوئی قرآن کی تلاوت کرے، لوگوں کو پیسے دے دے کے بلایا جاتا ہے، آؤ دعا کرو، آ کے وقت کے امام مسجد سے کہا جاتا ہے تم دعا کرو ہمارا فلاں بزرگ بیمار ہے، اللہ اس کو بچا لے، اس کی جان بچ جائے، وَكَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، کہا جاتا ہے کوئی دم کرنے والا، کائنات کے خالق و مالک نے کہا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، حقیقت یہ ہے یہ جدائی کا وقت آ گیا ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا ہونے کے لمحات آ گئے ہیں، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی کے ساتھ پنڈلی مل گئی ہے، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، لوگوں سن لو یہ اپنے رب کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، جب موت کی سکرات آتی ہیں، موت کی بے ہوشیاں آتی ہیں، موت کی غشی طاری ہوتی ہے، اس وقت اعلان کر دیا جاتا ہے یہ وہ چیز ہے، وہ زندگی ہے جس کے لیے تو بھاگا بھاگا پھرتا تھا، اور موت کی وہ سختیاں ہیں جس کا تو انکار کیا کرتا تھا، تو نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا موت کی سختیاں کیسی ہیں۔ قربان جائیں اس کائنات کے اندر پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کا محبوب، رب کا پیارا، رب کا قرب رکھنے والا دنیا کے اندر کوئی ماں چل نہیں سکتی، نہ دنیا کے اندر کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے، لیکن سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے انہ کان قدح من ماء، جب رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب پیغمبر کائنات کی موت کا وقت تھا، انہ کان عنده قدح من ماء عند الموت، آپ کی موت کے وقت آپ کے پاس پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پانی کے پیالے میں لے جا کے اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے اپنے چہرے پہ آپ یوں پھیر رہے تھے اور رب سے دعا کر رہے تھے اللہم حقن علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختیاں میرے لیے آسان کر دی، اللہ یہ موت کی سختیاں میرے لیے آسان کر دی۔ جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام جب فوت ہو گئے نا، فرشتوں نے پوچھا کیف وجدت الموت، امام ابن قیم کتاب الروح کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، جناب ابراہیم سے فرشتوں نے سوال کیا ابراہیم بتاؤ موت کو کیسا پایا ہے؟ ابراہیم عام شخصیت نہیں ہے، اللہ نے کہا کان امۃ قانتا، اکیلا ابراہیم ایک امت تھا، ایک امت، اور وہ ابراہیم جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اور وہ ابراہیم جس کی نسل سے اللہ نے 18,000 پیغمبر پیدا کیے، یہ وہ جناب ابراہیم ہے۔ کیف وجدت الموت، ابراہیم موت کو کیسا پایا؟ جناب ابراہیم کہتے ہیں علیہ السلام ایک گیلا ململ کا کپڑا لے کے نا اس کو کانٹے دار جھاڑی کے اوپر بچھا کے پھر ایک بندہ زور کے ساتھ اس کو کھینچے، جو کیفیت اور حالت اس کپڑے کی ہوگی جب موت نکلتی ہے تو انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے، جب انسان کی روح نکلتی ہے کیفیت یہ ہوتی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب موت کا وقت آیا نا، بیٹا عبداللہ پاس بیٹھا ہوا ہے، بیٹے نے کہا ابا جی آپ کہا کرتے تھے کاش مجھے کوئی عقل مند بندہ مل جائے جو موت کے وقت، اس کی موت کا وقت ہو، اور عقل مند بندے سے میں پوچھوں کہ موت کی کیفیت کیسی ہے۔ آپ کو تو موقع نہیں ملا، لیکن میرے ابا آپ تو بڑے عقل مند ہیں، بڑے صاحب شعور ہیں، اب آپ کی موت کا وقت ہے، چلے آپ مجھے یہ کیفیت بتا دیں کہ مرنے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بیٹا میں اس طرح کی کیفیت محسوس کر رہا ہوں۔ کون ہے؟ نبی کا صحابی ہے، اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دنیا میں دی ہے،
پوری زندگی جہاد کے میدانوں میں گزری ہے، مصر کے علاقے فتح کیے، شام کے علاقے فتح کیے، کہاں کہاں پہ جہاد نہیں کیا، اور پیغمبر کے محبوبین میں شامل ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیٹا وقت کا محدث ہے، نبی کا صحابی ہے، قربان جائے۔ فرمایا بیٹا میں موت کو کیسے محسوس کرتا ہوں، مثال دی، ایک ٹہنی ایسی لے لی جائے، شاخ کثیرت الشوک، جس کے اوپر کانٹے بہت زیادہ ہوں، وہ شاخ وہ ٹہنی انسان کے پیٹ کے اندر داخل کر دی جائے، اور ایک ایک کانٹا، ایک ایک رگ کو، ایک ایک پٹھے کو یوں کھینچ لے، پھر ایک طاقتور بندے کو بلایا جائے، وہ طاقتور انسان پورے زور کے ساتھ اس ٹہنی کو یوں کھینچے کہ اس کے جسم کا ایک ایک پٹھا، ایک ایک رگ اس کے ساتھ کھینچتی چلی آ جائے۔ بیٹا میں موت کی کیفیت کو ایسے محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہا کرتے تھے یا اللہ میں تیرے سے دعا کرتا ہوں، پوری زمین کے خزانے، پوری زمین کا سونا اور چاندی اللہ میں تیرے راستے میں قربان کر دوں، لیکن مجھے موت کی سختیوں سے بچا لینا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک مومن کی جان کیسے نکلتی ہے؟ قربان جائے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری مصطفیٰ صاحب ان کے پاس موجود تھے، پتہ ہی نہیں چلا، پسینے پیشانی پہ آ گئے۔ ایک مومن کی جان نکلنے کی یہ کیفیت ہے، اور اگر موت کے وقت کسی مومن کو سختی محسوس ہوتی ہے نا، اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو چند اشعار میں بیان کیا، میں بھی اشعار آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وكم من صغار ترجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر فداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأحوال في موقف الحشر۔ ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تزود من التقوى فإنك لا تدري، ہمیشہ اپنے پاس تقوی کا سامان رکھا کرو، ہمیشہ اپنے پاس موت کی تیاری کا سامان رکھا کرو۔ اذا جن لیل هل تعيش الفجر، جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، مجھے بتاؤ کس انسان کو پتا ہے کہ وہ فجر کے ٹائم میں بیدار ہوگا؟ کسی انسان کو نہیں پتا۔ جب رات کی تاریکی چھا جائے وہ فجر کے وقت بیدار بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا فَكَمْ مِنْ عُرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا، کتنی دلہنیں ایسی ہیں، کتنی خوبصورت و شیزائیں ایسی ہیں جن کو لوگوں نے ان کے خامد کے لیے تیار کیا۔ وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ادھر قدر کی رات بھی ہو، قدر کی رات کی بہاریں لگی ہوں، اللہ پھر بھی ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ وَكَمْ مِنْ صِغَارٍ تُرْجَى طُولُ عُمُرِهِمْ، کتنے چھوٹے بچے ہیں جن کے بارے میں والدین امیدیں لگائے بیٹھے، یہ بڑے ہوں گے، کما کے لائیں گے، محنت کریں گے، ہمارا سہارا بنیں گے۔ وَقَدْ أُدْخِلَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي الْقَبْرِ، جبکہ کائنات کے رب نے ان کی روحوں کو قبر میں داخل کر دیا ہوتا ہے۔ وَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، کتنے صحت مند ہٹے کٹے نوجوان آپ کو ملیں گے، کوئی بیماری نہیں، کسی بیماری کا نام و نشان نہیں، لیکن اگلے لمحے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ وَكَمْ مِنْ سَقِيمٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ، اور کتنے بیمار ایسے ہیں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے سالہ سال گزر گئے، موت کو ترستے نظر آتے لیکن موت دور دور تک نظر نہیں آتی۔ وَكَمْ مِنْ فَتَىٰ
अमसा वस्बह ज़ाहिका, कितने नौजवान ऐसे हैं शाम को देखोगे हंसते नजर आएंगे, सुबह को देखोगे हंसते नजर आएंगे। वक़द नुसिजत अकफ़ानहु वहुव ला यदरी, जबकि उनके कफन बुने जा चुके हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। वकम मिन साकिन इंद सबाही बकसरी, कितने लोग हैं सुबह के वक्त अपने महल के अंदर होते हैं। व इंदल मसाई कद कार मिन साकिन कबरी, उनकी शाम कब्र के अंदर गुजर रही होती है। फदाविम अला तक़वल इलाही फ़इन्नहा, अल्लाह के बंदो हमेशा तकवा इख्तियार करो, हमेशा अपने रब से डरते रहो। अमानुम मिनल अहवाली फ़ी मौक़िफ़िल हशरी, क़यामत का दिन होगा, कायनात का खालिक व मालिक तुम्हें हशर की हौलनाकियों से महफूज फरमा लेगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।